تو ایک بنیادی چیز آپ حضرات یاد رکھیں، انسان کے سارے اعمال، ساری نیکیاں، اس کے سارے اچھے گفتار کردار کی قبولیت کا دار و مدار قلب سلیم پر ہے دوستو۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انسان کا اگر قلب سلیم ہے تو اس کی نیکیاں بھی قبول، اس کے روزے بھی، اس کے حج بھی، اس کی زکوٰۃ بھی۔ اور اگر انسان کا دل درست نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال غیر درست ہوتے ہیں، سب غلط ہی ہوں گے۔ بظاہر اچھے بھی ہوں گے تو وہ وبال جان ہی بنیں گے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے اندر قلب سلیم پیدا کرے، اپنی دل کی اصلاح کرے۔ وہ مشہور حدیث نبی علیہ السلام کی جس میں کئی چیزیں بیان کی گئیں، جن میں ایک بڑی اہم چیز سنا ہوگا، آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ۔ بہت سارے اسلامی بنیادی تعلیمات اور حقائق بیان کیا آپ نے، لیکن فرمایا سب کچھ بیان کر دینے کے بعد سنو، الا سنو، ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک بوٹی ہے لوٹ کی بڑی سے لوتھڑا ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر انسان کا کہ جسم کا وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے، صالح ہے، نیک ہے، درست ہے، تصلح الجسد کلو، اس کا سارا جسم درست رہتا ہے، کہ سارے اعمال، گفتار، کردار درست ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سنو، الا سن لو، وہی القلب، وہ انسان کا قلب ہے، دل ہے۔ انسان کے دل کی اصلاحی پر ساری نیک اعمال، ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ الا وہی القلب۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ جب انسان کا دل درست ہو جائے، دل صالح ہو جائے کسی مومن کا، تو اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ سورۃ احزاب کی آیت جو برابر سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ درست بات کہو، یعنی اپنی زبان کی اصلاح کر لو۔ اگر ایمان والو تم نے ان دو چیزوں کو کی اصلاح کر لی، ایک دل کی، دل میں تقوی آ جائے جو ساری چیزوں کی بنیاد ہے، دل میں تقوی آ جائے یعنی دل کی اصلاح ہو گئی۔ دل کی اصلاح کی سب سے پہلی سیڑھی ہے دوستو تقوی۔ جب دل میں تقوی آ گیا تو انسان کے سارے اعمال درست ہوتے ہیں، سارے کردار، گفتار۔ یہ دل بادشاہ ہے۔ عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگوں، ہر ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور پوری رعایا اسی بادشاہ کے قانون کی پابند ہوتی ہے، اسی کے احکام، اسی کے فرمان کی پیروی کرتی ہے۔ یاد رکھو، تمہارے جسم کا بھی ایک بادشاہ ہے اور وہ دل ہے۔ تمہارے دل کی بادشاہت ہی تمہارے پورے سارے اعضاء پر ہے۔ آنکھ، کان، دل، دماغ، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پیر،
ساری چیزیں وہی کرتی ہیں جس کا حکم دل کہتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، سامنے والا کتنی بھی اچھی چیز پیش کرے، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، سامنے والا آپ کا دوست ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کا کوئی عزیز ہو، وہ چاہتا ہے کہ یہ چند لقمہ آپ اس چیز کھا لیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ابھی نہیں، میرا من نہیں کہہ رہا ہے۔ ذرا دیکھیں، پورے عزیز و اقارب کے حکم کو ٹھکرا دیا، کیوں؟ من نہیں کہہ رہا، نہیں ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے، بعد میں دیکھا۔ ایک مثال میں نے دی کہ پورے جسم پر حکومت دل کی چلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کتنی بڑی بات کہی، لوگوں، ہر ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسی بادشاہ کا حکم پورے ملک کے لوگ مانتے ہیں، ایسے ہی تمہارے جسم کا ایک بادشاہ ہے اور تمہارا دل ہے۔ دل ہی کی حکومت انسان کے سارے اعضاء پر ہوتی ہے، اور غالباً اسی لیے رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جب تک انسان کا دل درست نہیں ہوتا اس کے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دیکھیں، اے نبی، آپ اس شخص کی کوئی بات نہیں سنیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے، اپنے ڈر اور خوف سے، اپنے ذکر سے محروم کر دیا، اس کی کوئی بات آپ نہ سنیں، کیوں؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا ہر کام جو ہے بے ڈھنگا اور حد سے گزرا ہوا ہوتا ہے، کوئی کام اس کا درست ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے، ہم کو اور ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی دل کی اصلاح کریں۔